الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافقوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس بات کا اعلان کیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، جب سرکار نے یہ کلام ارشاد فرمایا تو منافق کچھ جملے بولنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب مان لیا تھا۔ یہ منافقوں کے جملے تھے۔ یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور اللہ کی اطاعت کا اجر ثواب پاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے اور رب کے دربار تک انہیں رسائی میسر آتی، بجائے اس کے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں، اور جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا تھا ہم بھی انہیں اپنا رب بنا لیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی جملے کے اندر اس طرح کی چاہت نہیں تھی اور کوئی اس طرح کا اظہار نہیں تھا۔ تو رب کائنات نے منافقوں کی مذمت کے اندر قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرمائی کہ اے منافقو، جو تم کہہ رہے ہو وہ بات نہیں، میرا سونا نبی یہ جو جملے بول رہا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، میں اس کے اوپر آسمان سے سند قرآن کے ذریعے نازل فرما رہا ہوں۔ اب یہ اس آیت کا شان نزول بنتا ہے۔ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سنائی جائے، حضور کے ادب کی بات کی جائے، تعظیم کی بات کی جائے، مقام مرتبے کی بات کی جائے، تو انہیں یہ خوف آنے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تو نہیں بنا دیں گے۔ معاذ اللہ وہ اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ حالانکہ ہر بندہ اس بات کو اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ بیان کرے گا کہ مسلمانوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مانتا ہو۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ یہی جانتا ہے کہ رب رب ہے اور سونے محمد رب کے محبوب ہیں، یہی عقیدہ ہے، اور اسی کو تبلیغ بھی کیا جاتا ہے، یہی بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اور آج تک کسی نے یہ جملہ نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق کہ سرکار عبادت اپنی چاہتے ہیں تو ہم عبادت
سرکار کی کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی جملہ کسی جگہ پر کسی مسلمان نے کبھی بھی نہیں بولا تو مسلمانوں کے درمیان کچھ لوگوں کو افراتفری ہو جاتی ہے اور ان کا جو ایمانی گراف ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، وہ تعریف برداشت نہیں کر سکتے، وہ عظمت برداشت نہیں کر سکتے اور اس طرح کے جملے بولنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ منافقوں نے جملہ بولا تو رب نے ان کی مذمت کی کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ محمد عربی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، میں رب بھی اس کو قرآن کے اندر سند کے طور پر بیان فرما رہا ہوں۔ میں اس بات پر اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے ہمیں ایسا سچا سچا شستہ با ادب مذہب عطا فرمایا ہے جس کے اندر ہر اونچے کے ادب کو بیان کیا گیا ہے۔ کبھی ہماری زبان کے اندر ایسا جملہ نہیں آتا، کبھی ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آتی، بلکہ ہم ان عظیم ہستیوں کا ادب بیان کرتے ہوئے حضور کی ذات کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حد میں رہ کے بات کرو، حد میں رہ کے تعریف بیان کرو، تم بہت آگے بڑھ جاتے ہو۔ بھئی یہ وہ ذات ہے جس کی تعریف کی حد رب نے بیان ہی کوئی نہیں کی۔ رب نے جو مقام انہیں دیے ہیں، مرتبے انہیں دیے ہیں، ہاں ایک فرق ہمیشہ رہے گا، سب نے رکھا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، نبی کریم کی تعلیم ہے اور ہر دور کے اندر اس فرق کو بیان کیا جاتا رہا کہ یہ رب نہیں ہے، یہ رب کے محبوب ہیں۔ اور پھر محبوب کی جتنی شانیں قرآن نے بیان فرمائی، حدیثوں نے بیان فرمائی، ہر مسلمان گج وج کے ان شانوں کو اپنی زبان سے بیان کر کے اپنے ایمان کو جلا دیتا رہتا ہے۔ یہ ابھی سفر کا چاند غروب ہو جائے گا اور ربیع الاول کا چاند طلوع ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی یہ عادت ہے اور 14 صدیوں پر محیط یہ عادت ہے کہ ربیع الاول کی بہاریں جیسے ہی آتی ہیں گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر اور جناب مساجد کے اندر، مدارس کے اندر کریا کریا بستی بستی سونے نبی کی عظمتوں کو مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ کسی کی تعریف کرتے کرتے جب ایسا موقع آ جائے کہ تعریف کے لیے کچھ نہ بچے، بندہ بولنے والا کہ میں نے سب بول دیا ہے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ اور امام احمد رضا کہتے ہیں کہ رب نے اس عیب سے بھی سونے محمد کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ یعنی تعریف کرنے والے کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں پر تعریف مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی، عظمت مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی۔ ان الفاظ کے ذریعے قرآن نے محبوب کی ذکر کی بلندی کو بیان کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے محبوب تیرا ذکر تیرے لیے ہم نے بلند فرما دیا ہے۔ اب جسے رب بلند کر دے، جس کی عظمت رب بیان کر دے، جس کی شان رب بیان کرے، کسی بندے کے گھٹانے سے یہ ذکر گھٹتا نہیں ہے۔ اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب سے اللہ نے سانسیں ہمیں دی ہیں، ہر آنے والے سال ہر ربیع الاول کے مہینے میں پہلے سے جشن کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پہلے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور دور کریا بستی اور ایسی جگہ جہاں پر سہولیات نہیں ہیں لیکن وہاں بھی سونے محمد کے گن گانے والے موجود ہیں۔ یہ ذکر اصل میں رب نے بلند کرنا ہے۔ کہنے کا معنی کیا کہ اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، نبی کریم کے اس بول کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں آپس میں جدا نہیں۔ اور اگر آپ شریعت کے ان اسلوبوں کو دیکھنا چاہیں کہ رب نے کہاں کہاں سونے کو اپنے ساتھ ملایا ہے، آپ دیکھیے کلمہ جسے پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کلمے کا ایک حصہ توحید بیان کر رہا ہے اور کلمے کا دوسرا حصہ نبی کی رسالت کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک بندہ ایمان والا بننا چاہتا ہے، ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ صاحب ایمان نہیں بن سکتا۔ صاحب ایمان تب بنے گا جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی مالا جپے گا۔
یعنی زبان سے ان لفظوں کو ادا کرے گا، سرکار کی رسالت کی تصدیق کرے گا، پھر وہ جا کر صاحب ایمان بنے گا۔ آپ دیکھیے ڈیلی بیس پر ہر مسجد سے 5 ٹائم یہ صدا جو رب کی بلند ہوتی ہے، اعلان رب کی طرف سے ہوتا ہے، بلاوا آتا ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے، خالص رب کا بلاوا ہے، عبادت کے لیے بندوں کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اسلوب پر غور نہیں کیا کہ رب چاہتا تو صرف رب ہی کا بلاوا ہوتا، اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مبارک جملہ ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں جہاں رب کی توحید کا نعرہ وہ 5 ٹائم گونجتا ہے، ادھر سونے نبی کی رسالت کا نعرہ بھی گونجتا نظر آتا ہے۔ ہر اذان کے اندر یہ کلام ہم سنتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہے کہ رب نے کلمے کے ساتھ سونے کو جوڑا ہے، اذان کے ساتھ سونے کو جوڑا ہے۔ اب اذان کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم نماز میں خالص رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور رب کو سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رب کے غیر کی عبادت ممنوع ہے، اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ لیکن جناب جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، سجود ہو جاتے ہیں اور اب ہم نماز سے نکلنا چاہتے ہیں، سونے رب کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے، پہلے میرے نبی پہ درود پڑھ تب میں تیری نماز کو مکمل فرماؤں گا۔ یعنی ہم نماز میں سلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں۔ مانا کیا؟ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن نماز میں بھی اللہ نے سونے نبی کے ذکر کو جوڑ کے رکھا۔ آپ اس آیت کو دیکھیے، یہ صرف ایک مثال ہے، درجنوں آیات قرآن کی موجود ہیں۔ رب نے اپنا نام جوڑا ہے، ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ معاملہ کسی نے نبی کے ساتھ خراب کیا ہے، رب نے اسے بھی اپنے حصے میں ڈالا، کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ بات سونے محمد کی ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ رب کہتا ہے محبوب کا معاملہ یہ خالص میرا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت کا شان نزول اٹھا کے دیکھیے، کون تھا جو اللہ سے آگے بڑھا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ شان نزول یہ ہے، سب مفسرین نے بیان فرمایا 2 بندوں سے 2 کام ہوئے تھے اور دونوں رسول سے آگے بڑھے تھے۔ اللہ کی بات ہی نہیں تھی، اللہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، رسول سے 2 بندے آگے بڑھے۔ کس معاملے کے اندر؟ سرکار عید کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیری تھی، کچھ بندوں نے قربانی پہلے کر لی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے ابھی سرکار نے روزہ نہیں رکھا تھا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا تقوی داری کرتے ہوئے۔ 2 کام ہوئے، روزہ سرکار سے پہلے رکھا گیا، قربانی حضور سے پہلے کی گئی۔ رب نے یہ نہیں کہا اے ایمان والو میرے رسول سے آگے نہ بڑھو، بلکہ رب نے کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مولا تجھ سے تو آگے بڑھا ہی کوئی نہیں، قربانی تیرے حبیب سے پہلے ہوئی، اور عید کے موقع پر روزہ رکھنے کے لیے جس وقت اعلان ہوا تو سرکار سے پہلے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، تجھ سے تو کوئی آگے بڑھا ہی نہیں، چونکہ تو نہ روزہ رکھتا ہے نہ تو قربانی کرتا ہے، لیکن تو اپنے حبیب کے ساتھ اپنا ذکر جوڑ رہا ہے۔ گویا رب جواب دیتا ہے تم میرے محبوب کو مجھ سے جدا سمجھتے ہو، میں سمجھانا چاہتا ہوں سونے کا معاملہ میرا اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جو میرے نبی سے آگے بڑھے گا سمجھ لو وہ خدا سے آگے بڑھے گا۔ یہی تو سرکار سمجھا رہے تھے جو منافقوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ محبوب بتا رہے تھے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور منافق کہہ رہے تھے یہ ہمیں اپنی عبادت کروانا چاہتے، یہ جناب عیسیٰ کی طرح، جس طرح عیسیٰ کو عیسائیوں نے خدا کہہ دیا یہ ہمیں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رب نے سنت نازل فرمائی، کہا میرے محبوب کا معاملہ مجھ سے جدا نہیں، جدھر جدھر خدا کی خدائی دیکھو گے ادھر ادھر مصطفیٰ کی مصطفیٰ نظر آئے گی۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان ہے اور عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ ایک طویل عنوان ہے جو قرآن کی کئی آیات پر محیط ہے کہ اللہ نے کہاں کہاں اپنے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑا ہے، اپنے رسول کو جوڑا ہے۔ لیکن میں اس پر پھر ایک مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا سونے کی شان بیان کرتے ہوئے، سونے کی شان سنتے ہوئے ہمارے دل کے اندر بال برابر بھی کوئی دقت آئی ہو۔
پریشانی آئی ہو، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، سلوٹیں بڑھ جاتی ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں سرکار کی شان اور عظمت سن کر. اور یہ سنی کا سینہ ہے جو جتنی محبت کی باتیں سنتا ہے رب اسے اتنی ہی ایمان کی بلندی عطا فرماتا ہے. یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے. جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سونے کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے دل کھول کے بیان کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ بھی سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ معاملہ اتنا ہے تھوڑا سا اسے کلوز کرو. نہیں، وہ شان جیسے بھی تھی نا. یہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر جس وقت صحابہ سے پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث کی. تو سرکار علیہ السلام نے اپنی ایک شان دکھائی. شان کیا؟ ایک برتن کے اندر پانی تھا صرف ایک بندے کے وضو کرنے کے لیے. تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا بھئی ایسا کرو، میں اس برتن میں اپنی انگلیاں ڈالتا ہوں، جس کو جتنا پانی چاہیے آؤ پانی نکلتا جائے گا، میں محمد تقسیم فرماتا چلا جاؤں. اب برتن میں ایک بندے کا پانی ہو اور حضرت جابر سے اچھا یہ معاملہ ہو گیا. بہت بڑا قافلہ تھا، 1500 لوگوں پر محیط، سب کو پانی چاہیے تھا. کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، کسی نے کپڑے دھونے، کسی نے جانوروں کو پلانا ہے، کسی نے سفر کے لیے مزید محفوظ کرنا ہے. سب کو پانی ملا، لیکن سرکار کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ختم نہیں ہوا. اب حضرت جابر سے ایک سوال ہوا، ذرا سوال سنیے گا. کسی نے پوچھا جابر یہ بتاؤ اس دن آپ کتنے لوگ تھے؟ ایک بندے کا پانی آپ کو پورا ہوا، آپ کتنے لوگ تھے؟ اس کا سمپل جواب کیا ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے ہم 1500 تھے. لیکن نبی کے صحابہ کتنے عظیم ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم 1500 تھے ہمیں پانی پورا ہو گیا. حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں ہم 1500 تھے لیکن رب کی عزت کی قسم اس دن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سونے کی انگلیوں والا پانی ہمیں پورا ہو جاتا. یہ دیکھیں سینے میں کتنی وسعت ہے. شان بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ ہم تھے ہی 1500 بس پورا ہو گیا، یہ نہیں کہتے ہم تھے 1500. یہ جملہ اگلا حضرت جابر کی محبت ہے. کہتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سونے نبی کی انگلیوں کے چشمے ہمیں سیراب فرماتے تھے. یہ ایک نہیں درجنوں مواقع موجود ہیں. میں دوسرا موقع بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آئے، خندق کھودی جا رہی تھی تو سرکار کے جسم مبارک پر دیکھا کہ بھوک کے آثار موجود تھے. گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا اور تو کچھ نہیں، وہ دودھ کے لیے ایک چھوٹی بکری رکھی ہے وہی ہے ہمارے پاس، بچے دودھ اس کا پیتے ہیں. تو چونکہ حضرت جابر محب تھے سونے نبی کے، کہنے لگے بچوں کے دودھ کا کچھ اور انتظام ہو جائے گا، ایسا کرو بکری ذبح کرو، میں سونے نبی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ادھر جناب بیوی بکری ذبح کرتی ہے، ذبح کر کے گوشت وہ تیار کرواتی ہے. ادھر جابر جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے اور جا کے سرکار کے کان میں کہتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کان میں کہنے کی وجہ یہ تھی کہ میں بتانا یہ چاہتا تھا سونیا تھوڑی سی روٹی ہے، آٹا ہی تھوڑا ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے، چند لوگوں کو پورا ہوگا، سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو مجمع بہت بڑا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے کان میں کہا کہ سرکار آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیں. اسی ڈر سے میں وہاں نہیں لا رہا تھا کہ پورا نہیں ہوگا، میں سرکار کو گھر بلا رہا تھا. کہا سرکار کو جب میں نے کان میں بولا تو سرکار نے پورے مجمع میں اعلان کیا کہ آؤ سارے چلیں، جابر نے ہمیں اپنے گھر دعوت میں بلایا ہے. اب یہ دیکھیے صحابی نہیں بول کے کہہ رہے سونیا گھر میں تو آٹا ہی نہیں، گوشت ہی بڑا تھوڑا ہے، آپ سب کو بلا رہے. گھر آ کے آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے تو کان میں بتایا سرکار تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. اور بیوی کتنی اونچی تھی، وہ کہہ سکتی تھی اب کیسے ہوگا. تو بیوی نے جملہ آگے سے کیا بولا، بیوی نے کہا پھر جابر تجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، لانے والا جانے اور کھلانے والا جانے. ہمارے پاس جو ہے ہم رکھ دیں گے، جو لا رہا ہے وہ کھلائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، سرکار معاملہ جان گئے. میرے حبیب نے فرمایا بھائی جس برتن سے آٹا نکالو گے نا میں ہاتھ لگاتا ہوں، کھول کے دیکھنا نا، پکاتے چلے جاؤ. اور پھر صحابہ کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی آؤ سارے مل کے. وہ سارا مجمع آ گیا. جو اگلا جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ پتا تھا نا حضور جانتے تھے میرے غلام نے میری دعوت کیسے کی ہے. ایک ہی بکری گھر میں ہے، بچوں کے دودھ پلانے کے قابل تھی اور
وہ بکری اس نے ذبح کر دی تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کو کیا کہا؟ میرے صحابہ ایسا کرنا، گوشت کھانا پر ہڈی نہ توڑنا، ایک جگہ ڈھیر لگانا۔ اب معاملہ صحابہ نہیں جانتے تھے ہوگا کیا، بھئی ایسا ہی ہوا، گوشت کھا کے صحابہ فارغ ہوئے، ہڈیوں کا ڈھیر اکٹھا تھا۔ میرے حبیب نے کیا کیا؟ اب صحابی اس جو مقام اور مرتبہ ہے اسے کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل کھول کے شان مصطفیٰ بیان کرنا یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ بات اتنی ہو جاتی تو کام مکمل تھا۔ میرے حبیب نے کیا کیا؟ اس ہڈی جو ہڈیوں کا ڈھیر تھا اس کے اوپر سرکار نے اپنا ہاتھ پھیرا تو بکری دوبارہ زندہ ہوگی۔ وہ بکری جو پیٹوں میں جا چکی ہے، جسے کھا چکے ہیں، بھوک مٹا چکے ہیں، بکری دوبارہ زندہ ہوئی۔ بات یہاں تک ختم تھی، لیکن حضرت جابر نے پتہ اسے بیان کیا کیا؟ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ بکری کان ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ یہ شان مصطفیٰ تھی۔ میں یہ ایک نہیں، بارہا ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان فرمایا اور بڑے کھلے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی ان کے ذہن کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی شبہ نہیں ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا۔ آپ نے معراج کے موقع پر صدیق اکبر کا وہ جملہ نہیں سنا؟ بارہا آپ نے سنا ہے کہ جب صدیق اکبر کو ابو جال اپنی باتوں میں پھنساتے ہوئے جملہ بولتا ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ ابو جال ابو بکر سے، ابو بکر بتاؤ اگر کوئی کہے راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور پھر میں ساتوں آسمان گیا ہوں، پھر میں نے جنت دیکھی، پھر میں نے دوزخ دیکھی، اور اتنا تیز میں واپس آ گیا کنڈی ہلتی رہی اور پانی جاری رہا، بستر گرم، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات اتنا لمبا بندہ سفر طے کرے، 500 سال مسافت، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بنتا ہے۔ تو ابو بکر نے انکار کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے ایک نفرت امیز کہکا لگایا، ابو جال نے کہنے لگا پھر تیرا یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں۔ ابو بکر نے تأمل نہیں کیا اور سوچنے کا کوئی موقع نہیں دیا اسے، برجستہ اسی موقع پر کہا ظالم میں نے یہ کہا تھا کوئی نہیں جا سکتا، اگر میرا یار کہتا ہے وہ کوئی تو نہیں، وہ رب کا محبوب ہے، وہ جا بھی سکتا ہے واپس آ بھی سکتا ہے۔ یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے صحابہ کے دل بہت بڑے تھے اور اسے وہ اپنا اعزاز تصور کرتے تھے، اور جب بھی کبھی معاملہ آیا ہے انہوں نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو دل کھول کے بیان کیا ہے، اور شکر اللہ کا کروڑ بار کہ اللہ نے وہی رحمت ماب عقیدہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ دوسری آیت ہم سن لیتے ہیں، وقت ہمارا تھوڑا رہ گیا۔ منافقوں کی ایک اور کہانی بیان ہوئی، آپ ذرا اس کا ترجمہ سنیے اور آپ محسوس کریں گے کام منافقوں کا ہے لیکن مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ذرا سنیے معاملہ کیا تھا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور منافق کہتے ہیں کہ ہم نے فرم برداری کی، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ اچھا رب کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ جب سرکار کے سامنے ہوتے کہتے ہیں ہم نے آپ کی فرم برداری کی، ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے آپ پر اپنی جان کو پیش کر دیا، لیکن جب سرکار کی محفل سے اٹھ کے گھر میں جاتے حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، منصوبے بناتے۔ اور رب نے کیا کہا؟ منافقو تم سمجھتے ہو کوئی جانتا نہیں، رب تمہارے رات کے ہر منصوبے کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ یہ بات کھلنے والی ہے۔ اچھا میں نے کہا کہ یہ کام منافقوں والا ہے، چہرے پر اور پیٹھ پیچھے اور، لیکن یہ کام مسلمانوں کی ایک اکثریت کر رہی ہے۔ وہ جب سامنے آئیں گے ہزارہا تعریفوں کے پل باندھیں گے، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، چہرے پر سامنے بیٹھ کے کبھی ایک مرتبہ بھی کوئی برائی بیان نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ چہرے سے غائب ہوں گے
اور پیٹھ کے پیچھے جناب برائیوں کے انبار لگائیں گے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور منافقت کیا ہو سکتی کہ ایک مسلمان دو رخا ہے، دو چہروں والا ہے، سامنے اس کا چہرہ اور ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے چہرہ اور ہوتا ہے۔ اور یہ جب بند کمروں کے اندر مسلمانوں کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، عیب جوئیاں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا، وہ یہ سمجھتے ہیں میری بات اس تک پہنچے گی نہیں۔ اور بعض اوقات چونکہ بات تب تک محفوظ رہتی ہے جب تک اس جنگل کے اندر ہے، اس قید خانے کے اندر ہے، زبان سے نکلی، دو ہونٹوں سے نکلی تو پھر بات محفوظ یہ وہاں پہنچے گی، ہوا پہنچائے گی، دیواریں پہنچا دیں گی، کوئی بندہ وہاں پہنچا دے گا، بات وہاں پہنچ جائے۔ پردہ تب تک ہے جب تک پردہ ہم نے رکھا ہے، اور جب ہم نے پردہ نہیں رکھا، ہم نے زبان سے جملہ بول دیا، یہ جملہ اگلے تک پہنچے گا، کسی نہ کسی جیت سے پہنچے گا۔ اور پھر ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ جب ہمارا یہ جملہ اگلے تک پہنچے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ اس وقت ایک رویہ ہے، اقتداء ہے مسلمانوں کہ وہ چہرے پر اور ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے اور ہوتے ہیں۔ چہرے پر 1000 گیت گائیں گے، پیٹھ پیچھے 1000 برائیاں بیان کریں، اور برائیاں بھی وہ بیان کریں گے جو اس ذات میں ہے ہی نہیں۔ صرف غیبت نہیں، غیبت تو یہ ہے نا کہ عیب ہو تو بیان کیا جائے، بہتان باندھیں گے، عیب نہیں ہے لیکن مزے لگا کے بیان کر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری کارروائی نہیں پہنچ رہی۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ ڈرانے والا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم قرآن سے سبق لیں گے۔ جملہ کیا ہے؟ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ یہ جو پیٹھ پیچھے بولتے ہیں نا، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ادھر اگر بات نہ بھی کھلی، کل یہ کتاب کھلنے والی، اشر کے دن کہا جانے والا، اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنی کتاب۔ کیا منافقت کرتا رہا، کیا پیٹھ پیچھے باتیں کرتا رہا، اسے نہیں پتا، وہ تو ہمارے پاس آ گیا، لیکن ہم سے کیا چیز چھپی ہے۔ حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ کا دن کو بھی ہم نے جملہ سنا نا کہ اگر مسلمان کا یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ دو رخا نہ ہو، یہ ایک رخا بنے، جیسے چہرے پہ ہوتا ہے ویسے پیٹھ پیچھے ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جھوٹ کا دور ہے، فساد کا دور ہے، دغا بازی ہے، چرب زبانی ہے، بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے جھوٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹے بندے سے، اور جھوٹا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا جھوٹ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، یعنی وہ اس انداز سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ایسی صفائی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کسی کو نہیں پتہ چل رہا، حالانکہ اس کا جھوٹ کھل چکا ہوتا ہے، پتہ چل چکا ہوتا ہے، ہر بندہ جان رہا ہوتا ہے جھوٹا ہے، باوجود اس کے لوگ پردہ رکھ دیتے ہیں، یار چھوڑو اس کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا۔ میں کہتا ہوں کسی بندے کو پتہ نہ بھی لگے تو کوئی معاملہ نہیں، بندوں نے حساب تھوڑا لینا ہے، جس رب نے حساب لینا ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں ظاہر باطن خلوت جلوت ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقانہ ہر رویے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کی ان آیات کا فیض اللہ ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔